عادی بنائیے۔ ایک اور جو موضوع مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، شاید پہلے اس سے اتنی تفصیل کے ساتھ میں نے عرض نہیں کیا، اور وہ ہے حج کا موضوع۔ آپ کہیں گے مولانا ابھی تو حج ختم بھی نہیں ہوا، تقریباً حاجی لوگ آخری قافلے آ رہے ہیں یا آنے والے ہیں، اور ابھی تو حج کا سلسلہ چل رہا ہے، لہٰذا اب 1 سال کے بعد حج آئے گا تو آپ حج کے بارے میں کیوں گفتگو کر رہے ہیں؟ تو جو لوگ حج کے لیے گئے تھے، پروردگار ان کے حج کو قبول فرمائے، اور جو مشتاق حج و زیارات ہیں، پروردگار ان کو حج کی توفیق عنایت کرے۔ دیکھیے 2 4 کے طریقے سے اگر کوئی پرائیویٹ ٹور سے حج پہ جانا چاہتا ہے تو تقریباً 7.5-8 لاکھ روپیہ اس کا خرچہ ہے پرائیویٹ ٹور سے جانے کے۔ اور اگر کوئی حج کمیٹی آف انڈیا کے ذریعے سے حج پہ جانے والا ہے تو تقریباً 4 لاکھ میں، اور باقی خرچے ملا کے 4.25-4.5 لاکھ تک، جیسے آپ کی حیثیت ہے، یہ آپ کا حج ایک آدمی کا حج ہو جائے گا۔ یعنی پرائیویٹ میں 1 آدمی جائے اور حج کمیٹی کے ذریعے 2 آدمی جائے، آرام سے 2 آدمیوں کا حج ہو جاتا ہے۔ اور الحمدللہ ہماری حج کمیٹی کوشش کرتی ہے، اچھا انتظام ہوتا ہے، حجوں کو لے جایا جاتا ہے۔ اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ جو مومنین کرام ہیں، جو شیعہ حضرات ہیں، جب وہ فارم بھرتے ہیں اگر اس میں جوہفہ ٹک کر دیں، اس میں خانہ جوہفہ کا، جو لوگ مدینے پہلے جاتے ہیں ان کو جوہفہ نہیں جانا ہوتا، لیکن پھر بھی اگر آپ نے اس میں نشان لگا دیا تو یہ پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ شیعہ حضرات کا فارم ہے۔ تو شیعہ حضرات کو ایک جگہ رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر آپ کو ایک ہی بلڈنگ دی جاتی ہے، ایک ہی قافلہ دیا جاتا ہے، تقریباً ایک ہی فلائٹ دی جاتی ہے۔ کوشش کرتے ہیں کمیٹی والے کہ سب کو ایک جگہ جمع کر سکیں، اور اس طریقے سے وہاں ایک پورا اپنا قافلہ بن جاتا ہے، اور قافلہ بننے کے بعد پھر آرام سے آپ کا حج ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سال حج الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ہوا، اور گورنمنٹ، سعودی گورنمنٹ نے بھی اعلان کیا کہ ہم فوراً اگلے حج کے لیے اقدام کر رہے ہیں، اور ہماری حج کمیٹی نے بھی اعلان کیا ہے کہ حج کے فارم نکلنے والے ہیں، لہٰذا آپ جلدی سے جلدی جو حج پہ جانا چاہتے ہیں وہ تیار ہو جائیں۔ تقریباً 15 جولائی سے آپ آن لائن جائیں گے، ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو حج کا فارم مل جائے گا، اور پھر اس کی تاریخ دی جائے گی، اتنے دن تک آپ کو یہ فارم بھرنا ہے۔ جو فارم بھر دیں گے پھر ان سے پیسے لے جائیں گے، اور باقی ڈاکومنٹ ان کو دینے ہوں گے، اور پھر آہستہ آہستہ پھر حج کے زمانے میں آپ کو حج پر لے جایا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی کہے گا نہیں صاحب میں نے فارم نہیں بھرا، 1 مہینے کے بعد اس سے 5 لاکھ لے لیجیے، 6 لاکھ لے لیجیے، پھر حج کمیٹی آپ کو نہیں لے جا سکتی، قانون نہیں ہے، لہذا مجبوری ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ حج پہ جانا چاہتے ہیں وہ اس تاریخ سے پہلے اپنا پاسپورٹ بنوا لیں۔ اب جس کے پاس بھی 4 لاکھ 4.5 لاکھ روپے موجود ہیں، لوگ کہتے ہیں اپنے پاس تو ہے نہیں، گاڑی دیکھ کے پتہ چل جائے گا، گھر دیکھ کے پتہ چل جائے گا، آپ کتنے بھی دبا کے رکھیں سونگ تو آئی جاتی ہے، خوشبو تو آئی جاتی ہے، پتہ تو چل جاتا ہے۔ مولانا کو بتائیے نہ بتائیے، پڑوسیوں کو بتائیے نہ بتائیے، غریبوں کو نہ بتائیے یا نہ بتائیے، جو اللہ دینے والا ہے وہ پروردگار تو جانتا ہے کہ کتنے لاکھوں کروڑوں دبائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ توجہ کریں گے عزیزان گرامی، میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت حساس موضوع ہے، بہت اہم موضوع ہے، وقت گزر گیا تو پھر آپ بعد میں تڑپتے رہتے ہیں۔ بعد میں لوگ آتے ہیں مولانا حج پہ جانا ہے کہ آپ کو حج کمیٹی کا فارم بھرا جا چکا، پرائیویٹ سے جائیے 8 لاکھ دیجیے، ڈبل دیجیے۔ تو بہرحال یہ حج ہے کیا؟ مختصر یہی ہے کہ اگر کسی کے پاس 4-4.5 لاکھ روپے زیادہ ہیں، آنے جانے کا خرچہ، اور آپ کی زندگی اسی طریقے سے چل سکتی ہے، تو اسی سال حج کرنا واجب ہے۔ ابھی 12:30 بجے نماز کی اذان ہوگی ظہر کے لیے، اور کوئی صاحب کہے مولانا اذان تو ہو رہی ہے، نماز کا ٹائم تو ہو گیا، لیکن میں ظہر کی نماز رات میں 7 بجے پڑھوں گا، ہو جائے گی؟ کچھ بتائیے۔ ہر آدمی کہے گا مولانا ظہر کی نماز تو ظہر میں ہوگی، دن میں ہوگی، رات میں کیسے ہوگی؟ اب اگر اس سال میرے اوپر حج واجب ہو رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں میں اس سال نہیں جاؤں گا، اگلے سال جاؤں گا، کیا مطلب ہوگا؟ اگلے سال واجب ہو رہا ہے تو اگلے سال نہیں جاؤں گا، اس کے بعد جاؤں گا۔ میرے اوپر حج واجب ہے مگر بیگم کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ یہ عبادت خدا ہے۔ کیا مسجد میں بھی محترمہ کو لے کے جاتے ہیں آپ؟ کیا مسجد میں بھی میڈم کو لے کے جاتے ہیں پانچوں وقت؟ کہا نہیں، یہ تو گھر میں رہتی ہیں، جب نماز کے لیے آپ جاتے ہیں وہاں میڈم نہیں جاتی۔ تو اگر حج واجب ہو رہا ہے، شوہر کے اوپر واجب ہے تو شوہر جائے، زوجہ کے اوپر واجب ہے تو زوجہ جائے۔
بچیوں کی شادی نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، ہزار بہانے ہیں، یہ سب شیطان کے بہانے ہیں۔ اللہ مہمان بلا رہا ہے، اللہ مہمان بلا رہا ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ کو 40 میں مشی کے لیے ٹکٹ دیا جا رہا ہے، تشریف لائیے، کسی میں دم ہے جو کہے میں نہیں جانے والا؟ ٹھیک ہے، آدمی بیمار ہے، پریشان ہے، کوئی ایسی مجبوری تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آدمی ٹھیک ٹھاک ہے، وہ کہے کہ نہیں میں 40 میں نہیں جاؤں گا، میں مشی میں نہیں جائے گا، تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نہیں، امام حسین نہیں، امام حسین کے دادا، پیغمبر کے دادا، مولا کائنات کے دادا جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں لوگوں حج کے لیے آؤ۔ جناب ابراہیم نے آواز دی لوگوں حج کے لیے، اور اس کے بعد کوئی حج کے لیے نہیں جا رہا ہے، تو یہ پیغمبر کی بھی توہین ہے، یہ امام حسین کی بھی توہین ہے، یہ رسول خدا کی بھی توہین ہے، یہ امیر المومنین کی توہین ہے، اور یہ جناب ابراہیم کی توہین ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ابراہیم نے خود اعلان نہیں کیا تھا، اللہ کہہ رہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم تم لوگوں میں اذان دو حج کے لیے۔ اصل اذان حج کے لیے ہوئی ہے، نماز کی اذان تو بعد میں ہے، تو لہذا اگر کسی کے اوپر حج واجب ہے تو یہ آواز ابراہیم پر لبیک کہیے اور جائیے۔ چند چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں عرض کر دوں۔ جو حج کے لیے جاتا ہے اس کا جسم میں صحت پیدا ہوتی ہے، اسے شفا ملتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو سال بھر ویل چیئر پہ چلتے رہتے ہیں، مگر جب مکے مدینے میں پہنچتے ہیں تو وہاں دوڑنے لگتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اسی طریقے سے مال گھٹتا نہیں، حج کرنے سے مال بڑھتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ عظیم و غریب ہے، میں آپ کو اپنے گھر بلاؤں اور آپ کی ساری جیب خالی کر دوں، یہ میرے یہاں ہو سکتا ہے؟ اللہ اپنے گھر بلاتا ہے جیب خالی کرنے کے لیے نہیں، جیب بھرنے کے لیے، مرادیں پوری کرنے کے لیے، دعائیں قبول کرنے کے لیے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد علیہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حج سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک اور چیز جو ہے جو ہمارے یہاں نہیں جانے کہاں سے آئی ہے، کیسی کیسی جہالت کی باتیں، شرم آتی ہے ممبر سے کہتے ہوئے، لیکن اتنی چیزیں یہ مشہور ہیں، تو کیا کہا جائے کہ آپ سے نہ کہا جائے تو کس سے کہا جائے؟ جیسے کہ حج کرنے جائیے، کہا نہیں ہم تو حج بعد میں جائیں گے، زیارت پہلے جائیں گے۔ آپ کی گردن ہل رہی، اس کا مطلب آپ سنتے رہتے ہیں اس طرح کی باتیں۔ کیا کہتے ہیں کہ زیارت پہلے کرنے جائیں گے، حج بعد میں کرنے جائیں گے۔ ابھی تک ان کو یہی تمیز نہیں، یہی سلیقہ نہیں کہ حج کہا کسے جاتا ہے۔ توجہ کی یہاں سے وہاں تک سناٹا ہے، اس کا مطلب کچھ ہے۔ ابھی یہ مسلمان کو، مومن کو، ابھی ہم فرض ادا پر آ رہے ہیں، ابھی ہمیں یہی نہیں پتا کہ حج کسے کہا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں حج حج ہے اور زیارت ہے، یعنی حج الگ ہے اور زیارت الگ ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، میں پوچھتا ہوں کہ اگر آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو کتنے لوگوں کی، کتنے اماموں کی زیارت کرتے ہیں، کتنے معصوموں کی زیارت کرتے ہیں؟ اگر عراق گئے تو امام حسین کی زیارت، مولا کائنات کی زیارت، کاظمین میں 2 اماموں کی زیارت، اور سامرہ میں 2 اماموں کی زیارت۔ کتنے ہو گئے؟ 6 امام، 2 سامرہ، 2 کاظمین اور نجف اور کربلا۔ اس کے علاوہ تو نہیں، کچھ چھوٹا تو نہیں، باقی جو امامزادے ہیں وہ اپنی جگہ پر۔ تو اگر آپ صرف عراق گئے تو 6 اماموں کی زیارت، اگر آپ ایران میں چلے گئے تو امام رضا علیہ السلام کی زیارت، 7 اماموں کی زیارت، 7 معصوموں کی زیارت ہوئی نا، یعنی پورے ایران عراق میں مل کے اگر آپ گئے تو صرف 7 معصوموں کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ خالی ایران گئے تو 1 معصوم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن جو حج کے لیے جاتا ہے، پیغمبر نے فرمایا جو حج کے لیے آئے اور مدینے میری زیارت میں آئے کرے فقط جفانی، اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ اب جو مدینے جا رہا ہے پیغمبر کی زیارت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ جب پیغمبر کی زیارت ہوئی اس کے بعد شہزادی کائنات کی زیارت بھی وہی ہے، ان کے ذریعے بھی وہی ہے۔ اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ ہیں، امام زین العابدین ہیں، امام محمد باقر ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ کتنے ہو گئے؟ 6 معصوموں کی زیارت۔ اس کے بعد جناب ابو طالب ہے، جناب عبد المطلب ہے، جناب آمنہ ہے، پیغمبر کی ازواج ہیں، جناب خدیجہ ہیں، شہداء احد ہیں اور دوسرے شہداء ہیں اور دوسرے بڑے بڑے لوگ ہیں، جناب ام البنین، جناب عباس کی والدہ گرامی ہیں، اور جتنے بھی آپ اسلام کے نامور صف اول کے لوگ دیکھیں گے وہ لوگ موجود ہیں۔ تو کیا ہوا؟ حج کے لیے گئے تو کیا نصیب ہوا؟
یعنی حج کرنے بھی جا رہے ہیں اور ایک ساتھ 6 معصوموں کی زیارت بھی نصیب ہو رہی ہے۔ اب یہ نہ کہیے گا کہ ہم تو زیارت کرنے جائیں گے، حج کرنے بعد میں جائیں گے۔ جو اللہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے اسے اللہ کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے، نبی کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے، اہل بیت کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد وآلہ۔ سمجھے آپ کتنا بڑا محلہ ماشاءاللہ سے، کتنا بڑا یوپی اسٹیٹ، کتنے حاجی جا رہے ہیں؟ 10 حاجی، 5 حاجی، 6 حاجی۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ بہرحال مومن کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، برا خیال نہیں رکھنا چاہیے۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ خدا نہ خواستہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس 4.5 لاکھ روپے نہیں ہے۔ روایات میں یہاں تک ہے، اسلام یہاں تک تاکید کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ فالتو چیز ہے، زمین کا فالتو حصہ ہے جو آپ کے کام کا نہیں ہے، زندگی چل رہی ہے، اس کو بیچیے، حج کے لیے جائیے۔ جو عورتیں، خواتین جن کے پاس زیور رکھے ہوئے ہیں، اب 50-60 سال کی ایج ہو گئی ہے، پہننے کی ضرورت نہیں رہ گئی، اب رکھا ہی رہے گا یہ۔ اس سے پہلے کہ بہوؤں میں جھگڑا ہو، بیٹیوں میں جھگڑا ہو، اس کو بیچو، اللہ کے گھر کے لیے جاؤ، اپنی عبادت کرو، اپنی آخرت تیار کرو۔ صلوات پڑھنے پر محمد علیہ محمد۔ ہاں، 5 تولے میں آپ کا آرام سے کام ہو جائے گا، آپ کا حج ہو جائے گا، خواتین کا حج ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ اسلام نے بتائی ہیں، لیکن ہم سب چیزوں کو ان کو غائب کیے ہوئے ہیں۔ لیکن حضرت گرامی، یہ آپ کو میں کیوں سنا رہا ہوں؟ اس لیے سنا رہا ہوں کہ حدیث میں صاف طریقے سے ہے۔ ہمارے آپ سے پوچھے فلاں صاحب، ارے پورے اس سے بڑا کوئی محلے میں مومن نہیں، ان سے بڑا کوئی علاقے میں، بستی میں اور شہر میں اور ڈسٹرکٹ میں اور صوبے میں کوئی اللہ والا نہیں ہے۔ لیکن حدیث میں معصوم نے صاف طریقے سے فرمایا کہ جس کے اوپر حج واجب ہو، استطاعت ہو، اور اس کے بعد بھی وہ حج نہ کرے اور دنیا سے چلا جائے، وہ مسلمان نہیں مرتا، یا عیسائی مرتا ہے یا یہودی مرتا ہے۔ ہمارے یہاں جنازہ شان سے اٹھایا جا رہا ہے، کیا ہے؟ فلاں صاحب گزر گئے، اتنے بڑے بڑے مومن تھے۔ حدیث کہہ رہی ہے کہ یہ مسلمان کا جنازہ نہیں جا رہا ہے، یہ یہودی یا عیسائی کا جنازہ جا رہا ہے۔ حج واجب تھا، اس نے حج نہیں کیا۔ جنازے سے زیادہ شان سے اس کا سوگم کیا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے ذاکرین آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کتنے بڑے مرد مومن تھے، ہم اور آپ کہہ رہے ہیں مرد مومن تھے، فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہ یہودی ہے یا عیسائی، مسلمانوں کی لسٹ میں اس کا نام ہی نہیں ہے۔ جب چہلم کی منزل آئی تو چہلم کے لیے اب دیکھیے پوسٹر نکلنا شروع ہوئے، فلیکس لگنے شروع ہوئے، یہ لگنا شروع ہوا۔ کیا بڑا آدمی تھا، بڑا انسان تھا، پوچھیے حج کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اگر حج کیا تھا تو مسلمان سمجھ کے مجلس میں جائیے گا، اور اگر حج نہیں کیا تھا تو یاد رکھیے کہ مسلمان کی مجلس میں نہیں جا رہے ہیں، کسی غیر مسلم کی مجلس میں جا رہے ہیں، اور آداب کے ساتھ جائیے گا۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے۔ حج واجب ہے، ضروری ہے۔ آج کس کا تذکرہ کرنا ہے مجھے مسائل میں؟ آپ تیار ہیں نا مسائل سننے کے لیے، ذکر سننے کے لیے؟ کہاں ایک یتیم کا ذکر ہے، ایک بیوہ کی قربانی کا ذکر ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ کس کا یتیم؟ یتیم حسن۔ تو ٹھیک ہے، جناب امام حسن کی عظمت کیا ہے، ذرا ایک جملہ یہ بھی سن لیں تاکہ مسائل کا رد بھی ہو جائے، ہمیں پتہ چلے امام حسن کون تھے، امام حسین کون تھے۔ حج کے معاملے میں جو سیرت امام حسن لکھی گئی ہے، 20 یا 25 سے زیادہ حج امام حسن نے کیے۔ امام حسن نے 20 سے 25 کے قریب، اس سے زیادہ حج کیے، اور صرف حج ہی نہیں کیے، یہ نہیں یہ فلائٹ میں بیٹھے اور وہاں پہنچے اور وہاں اترے، اسی گاڑی میں بیٹھے اور احرام باندھا، وہ بھی مسجد ایسی، اور پھر مسجد سے نکلے وہاں بھی ایسی بس اور ایسی گاڑی، اور پھر مسجد الحرام میں پہنچ گئے وہ بھی ایسی۔ یہ حج آج ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے۔ امام حسن نے جو حج کیے 20-25 یا اس سے زیادہ، یہ امام نے پاپیادہ پیدل حج کیے ہیں۔
کہاں سے جاتے تھے؟ مکے کے محلے میں نہیں رہتے تھے، مدینے سے مکے جاتے تھے۔ 400-450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو امام پیدل کرتے تھے۔ کتنے حج؟ کم سے کم 24-25۔ اب اگر امام نے بچپنے سے جب پہلا حج کیا مثلا، اگر سردی میں مانے، اب تو کہیں ٹھیک ہے مولانا سردی کا زمانہ چلے جاتے رہے ہوں گے، لیکن اگر 25 حج کا معاملہ آپ دیکھیں تو 47 سال کی زندگی جو امام کی زندگی ہے، امام حسن کی زندگی، تو اس اعتبار سے، تو اس لحاظ سے اب امام نے جب پہلا حج کیا، چاہے وہ سردی میں مانے چاہے گرمی میں مانے، 25واں جو حج ہوگا یا 20 کے جو حج ہوں گے، اس میں آدھے حج وہ ہیں جو عین گرمی کے زمانے میں ہیں، جو ستمبر میں آ رہے ہیں، اگست میں آ رہے ہیں، جولائی میں آ رہے ہیں، جون میں آ رہے ہیں، جو اس وقت ٹیمپریچر ہے اتنا کا ٹیمپریچر جو 50 کے قریب ٹیمپریچر پہنچتا ہے، کیونکہ ٹیمپریچر کم زیادہ نہیں ہوتا، وہ تو ہر زمانے کا ٹیمپریچر ویسا ہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام سردی میں نہیں جا رہے ہیں صرف، بلکہ اگر سخت گرمی بھی ہو رہی ہے تو اس سخت گرمی میں بھی امام باقاعدہ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اب علماء نے لکھا کہ آخر یہ کیا وجہ ہے؟ کیا امام کے پاس سواری نہیں تھی؟ کیا گھوڑے نہیں تھے؟ کہا نہیں، گھوڑے ساتھ ساتھ چلتے تھے، سواریاں ساتھ ساتھ چلتی تھی، اونٹ ساتھ ساتھ چلتے تھے، مگر امام پیدل چلا کرتے تھے تاکہ دنیا کو بتا سکے کہ میں حج میں اپنی شان دکھانے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، عبودیت اور بندگی دکھانے جا رہا ہوں، بندگیت کو پہچانوانے جا رہا ہوں، لہذا امام پیدل چل رہے ہیں، سواریاں ساتھ میں چل رہی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ لہذا جن کے اوپر حج واجب ہے وہ پہلی فرصت میں حج ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ نے جن کو توفیق دی ہے وہ سوچیں، خود بھی جائیں، بچوں کو بھی بھیجیں، جوانوں کو بھی بھیجیں، بیویوں کو بھی بھیجیں، خواتین کو بھی بھیجیں۔ اب تو حج کمیٹی نے یہ بھی نکال دیا ہے کہ آپ بغیر محرم کے بھی خواتین جا سکتی ہیں۔ تھوڑی بہت پریشانی ہوتی ہے، آسان تو نہیں، اب یہاں آپ آئے ہیں، دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجلس کر رہے ہیں تو پریشانی تو ہے، زحمت تو ہے، مگر ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر حج میں تھوڑی بہت پریشانی ہوتی بھی ہے تو کوئی بات نہیں، مگر آپ کا حج واجب ادا کرنا ضروری ہے۔ امام حسن حج واجب ادا کر کے بتا رہے ہیں، دیکھو حج کو معمولی نہ چھوڑو، معمولی نہ سمجھو۔ آپ مجلس کیوں کرتے ہیں؟ مولانا میں سے تو ہمارے یہاں ہوتی آئی ہے، لیکن مرتے ٹائم ابا نے کہا تھا بیٹا کچھ بھی ہو جائے، کھانے کو ہو یا نہ ہو، مجلس نہ چھوڑنا۔ لہذا جیسے بھی ہوتا ہے پانی پر، شربت پر ہی ہم نیاز دلا دیتے ہیں، اسی طرح مجلس کر لیتے ہیں۔ یہ ابا کی وصیت ہے۔ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں، فلاں کام کیوں کرتے ہیں؟ مولانا یہ سب تو ہے، کرنا ہے، لیکن ابا نے خاص طور سے کہا تھا ابا کی وصیت ہے اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ یعنی اگر ماں باپ، کوئی دوست، کوئی ساتھی، کوئی بزرگ اگر وصیت کر لے تو اس کام میں اور اہمیت پڑ جاتی ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں اللہ اللہ فی بیت ربکم، مولا کائنات امام حسن امام حسین مجھے وصیت کر رہے ہیں، میں کہہ رہے ہوں، فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خیال کرو، اللہ کا خیال کرو، اپنے رب کے گھر کے بارے میں ایسا نہ ہو دوسرے حج کرنے کے لیے آتے رہیں اور تم خانہ کعبہ سے دور ہو جاؤ۔ خانہ کعبہ میں تمہاری انٹری ضروری ہے، جب تک آٹے میں نمک نہیں ملایا جائے گا یہ آٹا کسی کام کا نہیں ہے، جب تک کھانے میں نمک نہیں ملایا جائے گا یہ کھانا کتنا بھی مہنگے سے مہنگا ہو اس میں کسی کام کا نہیں ہے، جب تک مٹھائی میں شکر نہیں ملائی جائے گی اس میں مٹھاس آنے والی نہیں ہے۔ دنیا کا جتنا بھی معاملہ ہے، جتنے بھی حاجی آتے ہیں، یہ سب کا سب کھانا ہے۔ محمد و آل محمد در حقیقت نمک کا کام کرتے ہیں، شیعان اہل بیت نمک کا کام کرتے ہیں جو حج کو قبولیت کی سند دلاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ کل روز جمعہ ہے، اے امام زمانہ یہ دن آپ کا دن ہے، اس کے دن میں آپ کا مہمان ہوں، لہذا آپ میری مہمان نوازی کیجئے، میری آپ ضیافت کیجئے، مجھے پناہ دیجئے، مجھے گناہوں سے بچائیے۔ تو عزیزان گرامی حج ہمارے لیے اس لیے بھی مہم ہے کہ حج میں امام زمانہ تشریف لاتے ہیں۔ اصل حج امام زمانہ کا حج ہے، اصل حج فرزند زہرا کا حج ہے،
اصل مہمانوں حاجیوں کا میزبان اور حاجیوں کو دعوت دینے والا، ان کی ضیافت کرنے والے امام زمانہ ہے. لہذا اگر کسی کو امام زمانہ کی زیارت چاہیے تو اسے بھی بہرحال حج میں جانا ہے. تو اس طریقے سے میں عرض کر رہا تھا کہ واقعاً 15 تاریخ کو اب جیسے ہی حج کمیٹی کا اعلان ہوتا ہے جو بھی فارم بھر سکتے ہیں فارم بھریے، اور اگر ہو سکتا ہے اپنے گروپ میں ایک آدھ عالم دین کو لے لیجئے تاکہ آپ کا حج خراب نہ ہو. وہ عالم دین بھی آپ کے ساتھ چلا جائے گا اور اس کا حج بھی ہو جائے گا اور آپ کا حج بھی صحیح ہو جائے گا. ورنہ جاتے تو ہیں تو جا کے صحیح کرنے کے بجائے غلط کر کے چلے آتے ہیں، ثواب کرنے کے بجائے گناہ کر کے چلے آتے ہیں. لہٰذا اگر کسی عالم دین کو بھی لے لیں تو اور اچھی بات ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ